الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے میزان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے اسلام مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ معزز سامعین اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے عزیز نوجوان پیارے دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے جس کو ہم اور آپ گنتی میں شمار نہیں کر سکتے۔ پھر ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے اونچا اور سب سے افضل مقام عطا کیا۔ پھر اس حضرت انسان کی رہبری کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کرم سے انبیاء کرام کا ایک بہت لمبا سلسلہ جاری کیا، جس کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام اور جن کے آخری کڑی ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرات کرام انبیاء کرام دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانوں کو بتایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے ہے۔ انبیاء کرام نے دونوں راستہ امت کو بتایا اور قرآن پاک میں خود اللہ کا ارشاد ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے کی رہنمائی کر دی۔ پھر دونوں راستے کے انجام سے بھی اللہ نے امت کو باخبر کر دیا ہے اور کہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کی روگردانی کی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر اپنی نفسانی خواہشات کو بات مانا، اپنی خواہشات کو رب مانا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اے نبی کیا آپ نے ان ظالموں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو رب مان لیا ہے؟ تو ایک وہ لوگ ہیں جو منمانی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، جو من چاہے وہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، جن کا انجام کے بارے میں رب نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھا، دنیا کے اندر زندگی تو گزاری لیکن نیک کاموں میں گزاری، اللہ کے احکامات میں گزاری، ایسے لوگوں کے بارے میں میرے اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو انبیاء کرام دنیا میں آئے،
انسانوں کو دونوں راستہ بتایا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس پر چلو گے انجام جنت ہے، اس پر چلو گے انجام جہنم ہے۔ ان دونوں راستے کی رہنمائی کر دی ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بہت صاف انداز میں بیان کیا۔ میں آپ کو ذرا وضاحت میں سمجھاتا چلوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے سب سے زیادہ زور ایمان پر دیا ہے۔ ایمان کا مطلب کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے علاوہ تمام مٹی سے بنے ہوئے مورتیوں کا انکار کر دو۔ اس ایمان کے بعد اللہ نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے عمل صالح، یعنی کہ نیک اعمال۔ ایمان کی مثال بنیاد کی ہے۔ بنیاد بولے تو ہم لوگ ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر میں جو نیچے ڈالتے ہیں کرسی، اس میں ایک بنیاد بناتے ہیں، اس کو رڈ کے ساتھ اور سیمنٹ بالو پتھر ڈال کر کے ڈھلا کر کے ایک بنیاد کھڑی کرتے ہیں، جس پر آگے چل کر کے چھت ڈالیں گے، یہ ہے بنیاد۔ تو ایمان کی مثال ایک بنیاد ہے، اور عمل صالح یہ اس کے لیے ایک عمارت ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر آپ چھت نہیں ڈال سکتے، عمارت کھڑی نہیں کر سکتے، اسی طرح ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک نیک عمل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان گرمی اور سردی سے اپنے بچاؤ کے لیے، مال و دولت کی حفاظت کے لیے، چور سے لٹوروں سے، اور اپنی آسائش آرام کے لیے بنیاد کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عمارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر صرف بنیاد ڈال دے، چھت نہ ڈالے، تو آپ بارش میں بھیگنے سے نہیں بچ سکتے۔ ایسے ہی ایک انسان کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، اور اسی عمل صالح کے لیے اللہ نے اس حضرت انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ کھانے پینے کے لیے تو کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، خنزیر بھی ہے، سوگر بھی ہے، ہزاروں جانور کھانے پینے کے لیے ہے، لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ نے اس حضرت انسان کو پیدا کیا۔ سورہ ملک 29واں پر آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے نیک عمل کو عمل صالح کہا ہے، اور کافر و فاجر کے عمل کو عمل فساد سے تعبیر کیا ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کا عمل سماج کے بنو سنگار کے لیے ہوتا ہے، اور ایک کافر فاجر و فاسق کی پہچان ہے، اس کا عمل بگاڑ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مومن کی تمام کوششیں دنیا کے اندر امن و سکون پیدا کرنے کے لیے ہوتی، جبکہ کافر کی تمام کوششیں دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کہ دونوں کی زندگی الگ ہے، دونوں کی محنت الگ ہے، اسی لیے دونوں کا انجام بھی الگ ہے، دونوں کو اللہ نے ایک سب میں کھڑا نہیں کیا۔ سورہ جاثیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ کیا یہ لوگ جو دن رات برائی میں لگے ہوئے ہیں، جن کا صبح اور شام برائی کے اندر گزرتی ہے، جن کی جوانی شراب کے مٹکوں میں بہہ جاتی ہے، یا جن کے بڑھاپے یا جن کے ادھیڑ عمر تاش کے پتوں کو بکھرنے میں ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دن رات منمانی زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ سوچ ہے کہ میں ان کو ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا جو ایمان لائے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال میں لگا دیے، کیا میں دونوں کے ایک کر دوں گا؟ ان کا یہ خیال ہے تو ان کا یہ برا فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ من عمل صالحا فلنفسی، جس نے اچھا عمل کیا ہے، بہتر عمل کیا، وہ اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ دے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جنہوں نے دنیا میں برائی کی، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے برائی کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ اس کو یاد رکھیے، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک مومن انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل صالح، یعنی کہ نیک اعمال۔ اب کبھی اس کا تعلق فرائض سے ہو سکتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کبھی اس کا تعلق معاملات سے ہوگا، جیسے رشوت نہ لینا، سود نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا۔ کبھی اس کا تعلق اخلاقیات سے ہوگا، جیسے وعدہ پورا کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ کبھی اس کا تعلق خدمت خلق سے ہوگا، جیسے محتاجوں کی مدد کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا۔
تو الغرض ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے کوئی انسان، بشرطے کہ اس کے سینے میں ایمان ہو، اس کو کہیں گے عمل صالح۔ اسی عمل کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہی پہچان ہے ایک مرد مومن کی، اور ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے عمل صالح۔ اس عمل صالح جس کو اللہ نے عمارت کے طور پر ذکر کیا ہے، یہ اللہ اگر کوئی انسان زندگی میں کرتا رہے، عمل صالح کرنا شروع کرے، تو کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل کرے، کبھی ان سے گناہ نہ ہو، ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ صرف فرشتوں کی ذات ہے، انبیاء کی ذات ہے۔ اگر انسان بحیثیت انسان ہے تو غلطی ان سے ہوگی، گناہ ان سے ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان دنیا میں اپنے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے، زندگی کے سفر میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے، اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے، اگر ان سے کوئی غلط خطا سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دامن کو داغدار ہونے سے بچاتے ہیں اور ان کو عزت پر برقرار رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفر عنہم سیئاتہم ولنجزینہم اجرہم بأحسن کما کانوا یعملون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگوں کی برائیاں ہم دور کر دیں گے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اور میرے اللہ تعالیٰ اس سے آگے بھی بڑھ کر کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح نیک عمل، ایمان کے بعد عمل صالح کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ انہیں پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اصل میں سماج کے تعمیر و ترقی کے لیے یہی لوگ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اصل میں یہی لوگ کام کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو دنیا کے اندر مکھن کہا جاتا ہے۔ اور میرے رب نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کو دنیا میں سب سے بہترین انسان کہا ہے، اور وہ لوگ جن کا دامن نیک اعمال سے خالی ہو، جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو، جن کی زندگی برائیوں میں لت پت ہو، ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں سب سے برا انسان کہا ہے۔ یعنی اس روز زمین میں اگر کوئی سب سے برا انسان ہے وہ برائی کرنے والے ہیں، جس کو قرآن میں کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہے، یعنی مخلوق میں سب سے چوپٹ اور گھٹیا انسان یہ لوگ جو برائی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اس کو میرے رب نے کہا یہ سب سے اچھے انسان ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں یہ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ پھر ان کا بدلہ کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہر جاری ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیں جنت میں قیام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا ان سے راضی ہے، اور یہ تمام بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ دنیا آخرت میں جس طرح کامیابی کے لیے عمل صالح ضروری ہے، اسی طرح دنیا کے اندر عزت اور وقار حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر دولت و شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کو شرط لگایا ہے۔ عمل صالح کو شرط لگا کر کے ذکر کیا کہ جو اللہ کے بندے اس روز زمین پر اللہ کی مان کر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرے گا، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے، اگر وہ ظالم ہیں، جابر ہیں، فاسق حکمراں ہیں، اگر وہ حاکم بن بھی جائے ان کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، سب سے نہیں، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا،
زمین پر اس کو بادشاہ بنائے گا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اور ایک وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو مضبوطی عطا کرے گا جس کو اللہ نے پسند کیا، یعنی دین اسلام کو، اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کی حالت کو پیدا کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ انسان ایمان کے بعد عمل صالح کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے دنیا میں دکھایا۔ نبی کو ان کے ماننے والے صحابہ دنیا میں بہت مختصر تعداد میں تھے، آج کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی۔ آج تو مسلمان 1.25 ارب سے زائد ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر، لیکن اتنے شان و شوکت سے صحابہ نے حکومت کی۔ ایک لکھنے والا عیسائی مورخ لکھتا ہے، اگر عمر جیسا انسان دوسرا دنیا میں آ جاتا تو دنیا سے اسلام کے علاوہ تمام مذہب مٹ جاتا۔ ایسی شان و شوکت کے ساتھ صحابہ نے دنیا کے اندر حکومت کی، جبکہ ان کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت کم تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن کریم کا یہ وعدہ، ایمان کے بعد عمل صالح آپ کا ہے، آپ کا اخلاق و کردار پاکیزہ ہے، آپ کی سوچ پاکیزہ ہے، آپ کا نظریہ پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت عطا کرے گا۔ اور یہ صفت یعنی اخلاق و کردار کا پاکیزہ ہونا، سوچ کا مثبت ہونا، نظر کا پاکیزہ ہونا، اگر یہ سماج کے چند افراد کر لے یا پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے چند لوگ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ امت بحیثیت امت کے اگر یہ اعمال صالحہ کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ آج بھی اس امت کو حکومت و سلطنت عطا کرے گا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگ کبھی تکیہ پر سر رکھ کر کے رات میں غور و فکر کرے سوچے، جس طرح دکان کا حساب کرتے ہیں، کبھی کبھی زندگی کا حساب لگائیں کہ وہ زندگی جو اللہ نے اتنی قیمتی دی ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو بلند مقام تک پہنچایا جائے، جس کے ذریعے ایسے اعمال کیے جائے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس زندگی کو ہم لوگ کس انداز سے گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی تکیہ پر سر رکھ کر اگر آپ سوچیں گے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے آپ کو رونا آ جائے گا کہ کتنی قیمتی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک ایک سانس کے ہم اس رب کا محتاج ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہفتہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس زندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی ایک کتا کو بھی اگر آپ دن میں 3-4 وقت روٹی کھلا دیں، وہ بھی مالک کے پیچھے دم ہلاتا رہتا ہے پورا 24 گھنٹہ، کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ جس مالک نے ہمیں اتنی قیمتی زندگی دی ہے، جس مالک نے ہمیں اتنے نعمت عطا کیے ہیں، جسم کا کوئی پارٹ پرزہ اگر خراب ہو جائے تو لاکھوں کروڑ روپے لگ جاتے ہیں اس پارٹ پرزے کو صحیح کرنے میں، پھر بھی وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اتنی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا آنکھ صحیح ہے۔ کبھی کبھی ان بیچاروں کو دیکھیے جو آنکھ کی دولت سے محروم ہے، جن کا آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے کبھی اپنے ماں باپ کا دیدار کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی دنیا کو دیکھا ہے؟ وہ کتنے افسوس کے ساتھ کہے گا، وہ اپنے خواہش ظاہر کرے گا کہ میری خواہش یہ کہ اللہ تعالی ہم سے سب کچھ لے لے، آنکھ میں روشنی دے دے تاکہ میں اپنے ماں باپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اتنی قیمتی آنکھ کی نعمت ہے، کان کی اتنی قیمتی نعمت، زبان اتنی قیمتی نعمت جس کے ذریعے ہم اپنے معافی زمین کو ادا کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اتنی قیمتی نعمتیں اس رب نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم نے اس رب کو کیا دیا؟ بدلے میں بے وفائی، بغاوت، جرم، یہ سب ہم نے اس رب کو دیا ہے۔ میں یہ بات شروع کیا تھا عمل صالح، یعنی ایمان کے بعد اگر زندگی میں عمل صالح ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کم ہمت نہ بنو، بزدل نہ بنو، حالات سے نہ گھبراؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں کو اللہ تعالیٰ عزت اور مقام عطا کریں گے، تمہیں کو اللہ تعالیٰ تخت و تاج عطا کریں گے اگر تم صحیح معنی میں مومن اور مسلمان ہو۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ وعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے، اور دوسری طرف موجودہ وقت میں پورے دنیا کے مسلمانوں کی حالت ہے۔ کسی بھی ملک کی حالت مسلمانوں کو اٹھا کر دیکھیے، ہر ملک میں دبے کچلے سسکتے بلکتے ہوئے اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ اس قرآن کو ماننے والے ہیں جس قرآن نے کہا اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ یا تو خدا کا یہ قرآن جھوٹا ہے
یا ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ وہ قرآن کہتا اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو، حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ تمہیں کو عطا کرے گا، اور ہم چونکہ حکومت و سلطنت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہم صحیح معنی میں مومن ابھی نہیں ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ وہ مؤمنین کی مدد کرے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر کسی ملک کے اندر کسی گھر میں آگ لگائی گئی، آپ ریسرچ کریں گے معلوم ہوگا وہ کسی مسلمان کا گھر تھا۔ کسی گھر، کسی عمارت کے اوپر، کسی بلڈنگ کے اوپر اگر ہندوستان میں بلڈوزر چلا ہے، آپ تحقیق کریں گے پتہ چلے گا کسی مسلمان کا وہ گھر تھا۔ کسی بہن کے سروں سے دوپٹہ کھینچا گیا، ان کی عزتوں کو نوچا گیا، معلوم ہوگا وہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ کسی نوجوان کے دامن پر دہشت گردی کے الزام لگا کر اگر جیل کے سلاخوں کو پیچھے ڈالا گیا، تحقیق کریں گے معلوم ہوگا وہ مسلمان ہے۔ اتنے ظلم ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی مدد نہیں ہے، جبکہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ مؤمنین کی مدد کرے، لیکن ابھی مدد نہیں ہے، مطلب کہ صحیح معنی میں ہم مسلمان نہیں ہے۔ میں کتنی آیات آپ کو سناؤں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنے ظلم ہونے کے باوجود اگر اللہ کی مدد نہیں ہے، مطلب کہ ہم صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ تو مومن بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ صحیح معنی میں مومن بننے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان آپ کو صرف ایمان کی بنیاد پر آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر ایمان نہ ہو صرف نیک عمل ہو تو وہ آپ کو نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ دنیا کے اندر بھی عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان عمل صالح کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔